کہ پاکستان کے اندر شیعہ حضرات کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ یہ 5 وقت تو اذان نہیں دیتے، اذان تو یہ 3 دیتے ہیں، مطلب ان کے یہاں 3 اذانیں ہوتی ہیں، 3 اوقات کے اندر یہ اہل سنت کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اپنی اذان کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بلا فصل، یعنی خلیفہ بلا فصل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ان کا عقائد میں تو یہ ہے نا کہ بھائی پہلے خلیفہ نہیں ہے، پہلے مولا علی ہونے چاہیے تھے، یہ تو چلو پھر بھی عقلاً ایک بات سمجھی جا سکتی ہے، مگر بلا فصل کہنے سے لا نفی جنس کا ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد خلافت کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی مولا کائنات کے لیے۔ یہ ان کی کتاب، اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے شیعہ حضرات، پوری دنیا کے شیعہ حضرات، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ جو لکھا ہے الادلۃ الطاعن علی اذان الملاعن، یہ اس کے اندر انہوں نے تمام روایات شیعہ کی جمع فرمائی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، مجھ سے پہلے جو گفتگو یا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اذان کا پس منظر کیا بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ کے حوالے سے، عبداللہ بن زید کے حوالے سے تعریف کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں سیم یہی بیان کیا عبداللہ بن زید کے حوالے سے، وہ والی روایت بیان فرمائی اور اس کا رد کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو سیدھا یعنی براہ راست بتایا گیا ہے۔ ہاں تو وہ تو یہ شیعہ حضرات کا ایک پرانا طریقہ اور وتیرہ بھی رہا ہے کہ ہماری صحیح حدیثوں کو بھی یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بات ہماری حدیثوں میں آ جائے، اور پھر جیسے کہ مولا علی کے ساتھ علیہ السلام ہے، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے ساتھ علیہ السلام ہے، تو اسی بخاری اور اسی ترمذی سے پھر حوالہ بھی دیتے ہیں، پھر انہی کتابوں کو رد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان برادران کا معاملہ ہے کہ یہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ کتابوں سے اٹھا کے حوالے بھی دے دیتے ہیں، اور جو مطلب ان کے اس کے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ حضرات کے نزدیک پھر دوسری بات یہ قابل گرفت بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ بعد میں اضافہ کیا۔ دیکھیں اذان جو ہے یہ شعار اللہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پس منظر کیا بیان کیا وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ ایک اضافی چیز ہے، تو بھائی یہ اضافی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ میں سوال آپ کا پوچھ لیتا ہوں، جب یہ اور میں ایک بات بڑا کلیئر کر دوں، خواتین حضرات پروگرام کا ایک خاص یہ ہے کہ یہ بات سن لیں میری، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، بات وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نافذ ہے، انہوں نے خود اپنی زبان سے مان لیا یہ اضافی چیز ہے۔ پتہ چلا کہ شیعہ حضرات اپنی کتابوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اور جب اضافہ کرتے ہیں یہ ثابت ہو گیا تو پھر ان کے مذہب پر کم از کم سنی ہونے کے اعتبار سے ہم اس پر کوئی اعتماد ذرہ برابر بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات پوری آ گئی ہے، میں صرف ایک بات کہہ دوں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں کہ جس میں ہم ایک مجادلہ ہو جائے۔ علمی گفتگو ہے، علمی نکات پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یقیناً خیر ہوگی، وہ اس لیے کہ ایک نتیجہ نکل جائے گا کہ کیا چیز کس حد تک ہے۔ یہ علامہ صاحب نے بالکل بیان فرما دیا کہ اس کو ہم ایسا مضاف یا اضافہ لیتے ہیں، اور وہ جو بنیادی کلمات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور پھر آپ نے دلائل بھی پیش فرما دی۔ علامہ صاحب یہی بات میں آپ کی طرف پھیرتا ہوں، مگر اس کو اور ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جو انہوں نے باتیں کی، میں اس کو تو پہلے وضاحت دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اذان میں اضافہ کیا ہے، میں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری اذان وہی اذان ہے جو من جانب اللہ ہے، ہم نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا اللہ کی طرف سے ہے؟ نہیں آیا، ہر عالم اسلام کہہ رہے ہیں، یہ کیا اضافہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ لوگ آل کو کھا جاتے ہیں، ہم لوگ تو خیر کہتے ہیں وآلہ، ٹھیک ہے، کیا یہ اضافہ کہلائے گا؟ میں نہیں کہلائے گا۔ جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کہتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس ہمارے معصومین، جو ہمارے پاس مصدر شریعت ہے، معصومین کے فرامین ہیں، اس سے بات ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کی گواہی وہی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ جی ہم نے اذان میں اضافہ کر دیا، انہوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، جذبات میں بس یہ اضافہ کر دیا اور ہم نے مان لیا اور ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہ یہ اعتبار کریں یا نہ کریں، میں آپ کے سامنے کاش کہ یہ اپنی کتابیں پڑھ کے آتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم نے رسول اللہ پہ الزام لگایا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ حی علی خیر العمل نکال دیا اور جو الصلاۃ و خیر العمل شامل کر دیا۔ میں ان کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، علم کلام حضور نے ضرور پڑھا ہوگا، مدرسے کا حوالہ دے رہے ہیں، وہاں پڑھاتے بھی ہوں گے یہ، تو علم کلام کی کتابوں میں علامہ تفتازانی کا نام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس سے واقف نہ ہو، کوئی عالم اسلام کا مفتی ہو، ایسا کوئی متکلم ہو، رئیس المتکلمین تو بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹا موٹا علم کلام کا طالب علم جو عقیدہ تحاویہ یا شرح عقائد نصفی یا جو ہے کشف المراد اور جو ہے شرح تجزیہ جیسی کتابیں پڑھتے، وہ بھی جانتا ہے کہ علامہ تفتازانی کس اہمیت کے حامل ہیں علم کلام میں۔ سید میر شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مذہب کے عالم ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی نہیں آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں، میں پڑھا چکا ہوں، وہ اہل سنت کے بہت بزرگ عالم ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی بھی علم کلام کی جو ہے نا کتابوں کے اوپر حواشی ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ شرح مواقف، شرح مقاصد، اہل سنت کی وہ کتابیں ہیں
یعنی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ علم کلام کی ان کی بہترین اور شورۂ آفاق کتابوں میں سے. صحیح. میں ان کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور تفتازانی سعد الدین تفتازانی نے اور کوشجی نے مبحث الامامہ، امامت کی جو بحث ہے، تجرید کتاب خواجہ نصر الدین طوسی کی، یہ علم کلام کی وہ کتاب ہے جس پر شیعہ سنی سب نے شروحات لکھی ہیں. ہماری جو شرح جو ہمارے حوزات میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے کشف المراد، علامہ ہلی کی لکھی ہوئی شرح وہ پڑھائی جاتی ہے. باقی دیگر حوزات کے اندر دوسری شروحات کوشجی کی شرح پڑھائی جاتی ہے یا شرح مواقف شرح مقاصد وہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن بہرحال علم کلام کی ایک اہم کتاب، اس میں یہ جملے موجود ہیں سعد الدین تفتازانی کے بھی اور کوشجی کے بھی. ان عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر، عمر ابن خطاب نے کہا جبکہ وہ منبر پر تھے، ثلاث كن على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وانا انهى عنهن، تین چیزیں تھیں جو رسول کے عہد میں تھی اور میں اس سے منع کرتا ہوں. تھی کا مطلب کیا ہے؟ تھی کا مطلب یہ کہ رسول کے عہد میں تھی، اور حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نہیں کرتا ہوں. وَأُحَرِّمُهُنَّ، میں ان تین چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں. وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِنَّ، اور میں ان تینوں چیزوں پر سزا دوں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کس کا اعتبار کروں؟ مذہب اہل سنت کا اعتبار کروں جن کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں تین چیزیں تھیں، میں ان تینوں سے روکتا بھی ہوں، میں ان تینوں کو حرام بھی قرار دیتا ہوں، میں ان تینوں پر سزا بھی دوں گا. اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ نماز میں، اذان میں حی علی خیر العمل ہے. حی علی خیر العمل سے میں منع کرتا ہوں. بھائی کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. کاش کہ یہ پڑھ لیتے تو اس میں واضح ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کیونکہ حی علی خیر العمل کو لوگ سنیں گے تو وہ خیر العمل نماز کو سمجھیں گے، تو وہ جہاد میں کوتاہی کریں گے، سستی کریں گے. لہٰذا اس جو ہے جملے کو اذان سے انہوں نے نکلوا دیا. پھر اسی طریقے سے اور دنیا کی کتابیں میں پر دنیا کے حوالے موجود اہل سنت کتابیں جس میں یہ واضح موجود ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حی علی خیر العمل تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے بھی موجود ہے، حضرت عمر نے آ کے نکالا ہے. دوسری دو چیزیں متعۃ الحج ہے، وہ یہاں ذکر نہیں تھا جو میں نے ابھی کھولا ہوا تھا کتاب کا حوالہ. اور تیسری چیز متعۃ النساء ہے. متعہ نساء جو ہے وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا. متعۃ الحج، حج تمتع، وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا. ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر نے دین سے نکال دیا اور اس سے منع فرمایا. اہل سنت دین رسول پہ عمل نہیں کرتے، دین حضرت عمر پہ عمل کرتے. آپ بتائیے ہم کس کا اعتبار کریں؟ دین حضرت عمر کا اعتبار کریں یا دین رسول خدا کا اعتبار کریں؟ یہ آپ کا موقف ہے اور آپ کا سوال ہے. میں سوال کو ویسے جو حوالے سے گفتگو کی میں نے اسی طرف جواب. ٹھیک ہے، نہیں میں کہتا ہوں تھوڑا لائٹ ورژن رہے، ہم ایک علمی سلسلہ رہے، اور اسی لیے ہم نے مزانہ بھی آپ کے آگے رکھا ہوا ہے. جب دل چاہے اس کو ٹھنڈا کر کے لائٹ ہی ورژن ہے، جیسے انہوں نے ورژن دیا اس کے مقابلے ہمارا بھی لائٹ. آپ بھی پیے تھا کہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو اور وداؤٹ فائٹ ایک اچھی گفتگو. ہاں یہ حتماً ہماری کوشش ہے کہ فائٹ نہ ہو بلکہ ڈسکشن رہے. جی صاحب نے ایک اور بات جو ارشاد فرمائی کہ شیعہ حضرات جو ہے نا اپنی اذان میں اہل سنت کو گالیاں دیتے ہیں. اولن تو یہ کہ گالی دینا اس طریقے سے اہل سنت کو گلی کوچے کے اندر آ کے، میں ایسے طالب علم ہوں، میں حرام سمجھتا ہوں. میں مسجد اور منارہ اذان میں جا کے دینا تو بہت دور کی بات. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کی آپ، دل خوش ہوا. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی اہل سنت بھائی کو ملأ عام گلی کوچے بازار میں آ کے گالی دوں. ماشاءاللہ. تو وہ گھر جو خدا سے منسوب ہے، خانہ خدا ہم کہتے ہیں مسجد کو، جو مسجد ہے جو خدا کا گھر ہے جہاں پہ ہم لوگ بہت ساری وہ رعایتیں کرتے ہیں جو شاید گلی کوچے میں نہیں کرتے. تو میں پاگل ہوں کہ جا کے منارہ اذان اہل سنت بھائیوں کو اور وہ پوری قوم کو گالیاں دوں. ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم جو ہے اہل سنت بھائیوں کو اس طریقے سے گالیاں دیں. خدا جو ہے نا ہمیں اس جو ہے بدنیتی سے اور اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے اس سے محفوظ رکھے. آمین. جہاں تک بات ہے اس جملے کی، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المسلمین علی ابن ابی طالب حجت اللہ و خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل. تو یہ ہمارے عقیدے کا اعلان ہے. یعنی ہم اپنی اذان میں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم امیر المؤمنین کو خلیفہ مانتے ہیں، حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے. اس میں گالی کدھر ہے؟ یہ میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور میں پہلے بھی اپنے آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس مملکت خدا پاکستان میں رہتا ہوں. تو میں تشیع کا جو ہے نا کوئی مثال کے طور پہ مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں کہ میں شیعہ ہوں. میں اعلان شیعہ ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ شیعہ ہوں. یہ سنی ہے، اعلان سنی ہے. الحمدللہ یہ حسن ہے اس پاکستان کا. ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے، میں ہوں سنی قادری ٹن ٹنا ٹن. ایک نعت بھی ہم نے سنی تھی، بڑی مزے کی نعت تھی، مولا ان کو بھی سلامت رکھے. تو یہ سنی ہے، بہترین ہے، سبحان اللہ. میں شیعہ ہوں، میں اپنی جگہ ہوں. میں اگر یہ کل کو آگے کہیں اذان میں، ٹھیک ہے، یا ویسے ہی کہ اپنے مجلس میں گئے، لیکن کہ عالم دین کا خطبہ بھی ہم نے سنا تھا، اشہد ان ابا بکر خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل.
تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ ہمیں گالی دے رہے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے بھائی, آپ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں, آپ کو مبارک ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ہم گالی دے رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں, اس میں ہمارے عقیدے کی نفی ہوتی ہے, اور جب میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین علی خلیفہ بلا فصل ہیں, اس میں آپ کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے, لیکن اس میں گالم گلوچ کا کوئی تصور نہیں ہے, اور یہ اس کا لازمہ ہے, تشریح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہیں. اہل سنت برادران ہمارے بھائی وہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, ہم لوگ پہلا خلیفہ مانتے ہیں, اور یہی تشیع اور تسنن کی شناخت ہے. اگر اس کو نکال دیا تو ہم سب ایک ہو جائیں گے, پھر شیعہ سنی رہے گا ہی نہیں کوئی. آپ نہیں چاہتے ہم ایک ہو جائیں؟ ایک ہو جاتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں اضافی جملہ. دیکھیں کاش کہ جو ہے نا ہم سب ایک ہوتے حقائق کی بنیاد پر, لیکن جہاں حقائق کو جو ہے نا مسخ کر دیا جائے, تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, اور تاریخ کے جو ہے اوراق کو مزید سیاہ کر دیا جائے, اس میں من گھڑت چیزیں ڈال کے, جو بنو امیہ کے ادوار میں ہوا, جو بنو عباس کے ادوار میں ہوا, اگر وہ تاریخ کھول کے رکھی جائے اور ڈاکومنٹ جو ہے اس کو سامنے رکھ کے عقل سے بھی انسان فیصلہ کرے تو حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ کہ ان کی جب مفتی صاحب کی اپنی خواہشات ہو, میری اپنی خواہشات ہو, میرے اپنے میلان قلبی ہو, ان کا اپنا میلان قلبی ہو, اس میں پھر حقیقت کبھی سامنے کھل کے آتی نہیں ہے. میں اپنے دماغ میں ایک عقیدہ جو میں نے مدرسے میں پڑھا وہ میں اس کو بنا کے چل رہا ہوں کہ وہ یہی ٹھیک ہے, انہوں نے جو پڑھا وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں, کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو بہرحال میں اب چونکہ انہوں نے بات کی تھی کہ ہم گالی دیتے, تو میں واضح طور پہ نفی کر رہا ہوں, مذمت بھی کرتا ہوں جو بھی گالی دیتا ہے کسی بھی حوالے سے. اذان اور منارہ اذان اور مسجد اور اسپیکر تو بہت دور کی بات, گلی کوچے میں بھی اگر کوئی کسی سنی بھائی کو کھڑے ہو کے گالی دے, شرعاً حرام. بہت اچھا پیغام. ٹھیک ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے کسی اہل سنت بھائی کو